أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين رحمة للعالمين عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لم أشرب الخمر قط صلوات مومنین کرام، روز جمعہ اور جمعہ کے دن میں یہ تذکر دیتا رہتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو تذکر ہوتا ہے نا، یاد دہانی، یہ صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ آیت خداوندی ہے۔ مومنین کرام، روز جمعہ یہ سید الایام ہے۔ سرکار کی حدیث مبارک ہے لکل شیء سید، اللہ نے ہر شے کا کوئی نہ کوئی سردار بنایا ہے۔ شہر رمضان سید الشہور، رمضان مبارک جو ہے یہ تمام مہینوں کا سردار۔ لیلۃ القدر سیدۃ اللیالی، شب قدر جو ہے وہ سال کی تمام راتوں کی سردار۔ القرآن سید القطب، قرآن پاک تمام کتابوں کی سردار۔ الفردوس سید الجنان، جنت الفردوس تمام جنتوں کی سردار۔ یوم الجمعہ سید الایام، جمعہ کا جو دن ہے یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ جبرائیل سید الملائکہ، جبرائیل فرشتوں کے سردار۔ آقا نے فرمایا انا سید الانبیاء، میں نبیوں کا سردار۔ وعلی سید الاوصیاء، اور مولا علی علیہ السلام تمام اوصیاء کے اس کے بعد آقا نے فرمایا حبی و حب علی ابن ابی طالب سید الاعمال، میری اور میرے بھائی علی کی محبت تمام اعمال کی سردار۔ تو یوم جمعہ سید الایام ہے، نہ آپ نے صلوات پڑھی نہ نعرہ لگایا۔ یہ یوم جمعہ
کی فضیلت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ پاک نے جمعہ کے نام کی صورت نازل کی. تو روز جمعہ کے چند اعمال ہیں جن کی بہت زیادہ تاکید ہے. ایک غسل جمعہ ہے. تو جو ہے حضرات شیخ صدوق ہمارے متقدمین جو فقہا تھے وہ واجب سمجھتے تھے. باقی فقہا سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں. بہت زیادہ تاکید ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پانی خرید کے بھی غسل جمعہ کرنا پڑے تو غسل جمعہ کو ترک نہ کرو. افضل وقت صبح صادق جب طلوع ہو جائے، جب اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے، طلوع صبح صادق سے لے کے زوال آفتاب تک یہ سب سے افضل وقت ہے غسل جمعہ کا. ویسے تو مغرب تک کیا جا سکتا ہے، اور واحد غسل جمعہ ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ جمعہ میں نہیں کر سکے، وہ سفر میں تھے مثال کے طور پر، یا کوئی ایسی مجبوری تھی، تو اس جمعہ کے غسل کی قضا کر سکتے ہیں ہفتے والے دن. یعنی اتنی تاکید. اور فائدے اس کے دو حدیث میں بیان ہوئے. ایک تو سرکار نے فرمایا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جمعے کا غسل سارے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو بندہ مومن مسلسل 40 جمعے غسل جمعہ کی پابندی کرے، مرنے کے بعد قبر میں بدن بوسیدہ اور خراب نہیں ہوگا، کیڑے مکوڑوں کی غذا نہیں بنے گا، بدن قبر میں سلامت رہے گا، قبر کی مٹی حیا کرے گی. جو صرف 40 جمعے مسلسل غسل کی پابندی کرے، اور اگر کوئی بندہ ساری زندگی غسل جمعہ کرے تو یہ آپ اس کے خود بھی پابند بنیں، اپنے اہل و عیال کو بھی یہ غسل جمعہ کی پابندی سکھائیں. تیسرا جو عمل ہے وہ خود نماز جمعہ ہے. اور بہت سارے جو خود ہیں نا بے نماز، ان کو جمعے کی نماز سے بھی بڑی تکلیف ہے. بے دین کو دین سے تکلیف ہے. بولو نا یار، بے دین جو بندہ ہوتا ہے نا اس کو دین سے تکلیف. ہاں جی، وہ فارسی کا محاورہ ہے نا کہ خوہ بدرہ بہانہ بسیار. خوہ بدرہ بہانہ بسیار. محاورے کا ترجمہ محاورے میں کرتا ہوں، ہڈ حرام تے حجتاں ڈھیر. صلوات تو پڑھو سارے. او بھائیو، نماز جمعہ رب نے پوری صورت نازل کی ہے یار. اور آیت مجیدہ کیا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ. آرام سے نہیں چلو، دوڑو، بھاگ کے آؤ. اور یہ اللہ کا ذکر ہے. نماز جمعہ کو اللہ پاک نے ذکر اللہ سے تعبیر فرمایا، یہ اللہ کی یاد ہے. اور وذروا البیع، اور جمعہ کے دن سارے اپنا جو خرید و فروخت ہے، معاملات ہیں، کاروبار ہیں، وہ چھوڑ کے آؤ، بھاگ کے آؤ. مومنین کرام، باقی رہ گئی یہ بات کہ اصل حق امام معصوم کو ہے جمعہ پڑھانے کا. امام معصوم اگر ہوں تو پھر نماز جمعہ ظہر والے دن ظہر پڑھی نہیں جائے گی. نماز جمعہ یہ واجب عینی ہو جائے گی. اب چونکہ بنیادی ترین جو شرط ہے وہ ظہور امام کی شرط ہے، تو وہ شرط تو ہے نہیں. تو غیبت کے زمانے میں اس لیے ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ واجب تخییری ہے. یعنی جمعہ کے دن دو نمازوں میں سے ایک نماز آپ نے واجب کی نیت سے ادا کرنی ہے، اور وہ آپ کو اختیار ہے. اگر کسی جگہ پر جمعہ ہوتا ہے آپ جمعہ واجب کی نیت سے پڑھ لیں، اور اگر جمعہ نہیں ہوتا تو پھر آپ زور پڑھ لیں. چونکہ جمعے میں جماعت شرط ہے، جمعہ جماعت کے بغیر نہیں ہوتا. بات سمجھ آئیے؟ اگلی بات بھی سن لو. مسئلہ
آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ زوال آفتاب جب ہو جائے، زوال آفتاب سے 40 منٹ کے اندر اندر نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ۔ اب یہاں کتنے بجے زوال ہو رہا ہے؟ نہیں 12:15 نہیں 10 بھی نہیں ہے، میرے خیال میں تھوڑا ٹائم 12 بج کے شاید کچھ منٹ۔ میرے پاس ابھی ہے نہیں موبائل، 5-6 منٹ تقریباً 5-6 منٹ پہ نا، 12 بج کے 5-6 منٹ پہ اگر زوال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 منٹ بناؤ، کتنے بنیں گے؟ 1:15 بجے نماز جمعہ ختم ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر نماز جمعہ 40 منٹ کے اندر نہیں ہوتی آغا سیستانی کے فتویٰ کے مطابق تو پھر آپ جمعہ واجب کی نیت سے پڑھ ہی نہیں سکتے، پھر آپ کو زور پڑھنی ہوگی۔ صلوات پڑھ دو اللہ تعالیٰ ہدایت کر۔ دعائی کی جا سکتی ہے، دعائی کی جا سکتی ہے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ اچھا پھر میں یار اپنے موضوع سے پیچھے رہ جاتا ہوں۔ 2 عمل ہو گئے تھے۔ اچھا نماز جمعہ کے بارے میں ایک حدیث بڑی خوبصورت ہے سرکار کی۔ ایک بندہ یا رسول اللہ میرا بڑا دل کرتا ہے حج کروں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، کیا میں ثواب حج سے محروم رہ جاؤں گا؟ رسول اللہ نے فرمایا تو نماز جمعہ میں شرکت کیا کر، میری امت کے غریبوں کا حج نماز جمعہ ہے، میری امت کے فقراء کا حج نماز جمعہ ہے۔ اور اگلا جو عمل ہے وہ والدین کی قبر کی زیارت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ و لیلتہ کتبت لہ حجۃ مبرورہ، جو بندہ مومن شب جمعہ یا روز جمعہ ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کرے، اللہ اس کے نام اعمال میں بھی ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ اور اگلا جو عمل ہے وہ دعائے سماعت پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا یہ یہاں سے تھوڑا سا کھول دو، ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ دعائے سماعت معصوم کی تعلیم کردہ دعا ہے، غروب سے پہلے عصر جمعہ کو پڑھی جائے، اور اس دعا کا سب سے اہم جو فلسفہ ہے وہ دشمن کا وار خطا ہوگا، دشمن اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام ہوگا، اور یہ تمہاری جان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے معصوم نے دعا تعلیم فرمائی۔ موبائل آپ کے پاس ہے، اس میں مفاتی ہے، ڈیوائن پرل ہے، اور بھی دوسرے سافٹ ویئر جو ہیں، تو اس میں دعائے سماعت سین میم الف تے اس دعا کی پابندی کریں، اور بڑی کثیر الفوائد یہ دعا ہے۔ اور اگلا جو عمل ہے جو سب سے افضل عمل ہے جمعہ کے دن کا، وہ محمد و آل محمد پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ کل میں نے شروع کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ پہلی فضیلت کل کیا تھی کہ میں نے چشم زدن کے لیے نہ شرک کیا اور نہ بتوں کی پوجا کی، اور میری دوسری فضیلت جس میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں ہے، لم اشرب الخمر قطو، علی نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، شراب نہیں۔ سامعین گرامی، عرب جو تھے نا، عرب وہ مورخین نے بھی لکھا، مفسرین نے بھی لکھا ہے، 3 شوق تھے ان کے۔ جنگ شوق تھا ان کا، شاعر تھے، اور شراب تھا، یہ ان کے شوق تھے۔ اللہ گواہ تفسیر منار میں اہل سنت کی تفسیر ہے، وہ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا، پہلے تو یہ ہے کہ شراب کی حرمت، توجہ کیجیے گا، یہ واحد وہ حکم تھا جو اللہ پاک نے پہلے تدریجاً آہستہ آہستہ
حرمت کی طرف رب لایا ہے مصطفیٰ کی امت کو. پہلے جو آیت آئی نا پہلے وہ آیت یہ تھی وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، یہ انگور اور کھجور. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان سے کیا کرتے ہو؟ تَتَّخِذُونَ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. یہ پہلی آیت تھی. تم ان سے شراب بناتے ہو، نشہ اور رزق حسن. توجہ کیجیے، سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، انگور اور کھجور سے شراب اور رزق حسن. کیا مطلب؟ یعنی اللہ پاک نے پہلا اشارہ دیا کہ شراب رزق حسن نہیں ہے. شراب کا ذکر رزق حسن کے مقابلے میں کیا نا، یہ پہلا اشارہ تھا کہ یہ رزق حسن نہیں ہے. پھر آیت آئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. محبوب آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے پوچھتے ہیں تو محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ شراب اور جوئے میں اسم کبیر، کبیرہ گناہ ہے. فمنافع للناس، اگرچہ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. چونکہ کاروبار تھا نا، شراب بیچنے کاروبار تھا تو درآمد تو ہوتی تھی اس کاروبار سے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما. میرا محبوب ان کو بتاؤ کہ شراب اور جوئے کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، بڑا ہے گناہ. یہ دوسری آیت تھا. تیسری آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب، جب تم نشے کی حالت میں، جب تک تمہیں شعور نہ آ جائے تم نماز کے قریب نہ جاؤ. اب اصل فلسفہ کیا ہے اس آیت کا؟ اصل فلسفہ یہ تھا کہ لوگ نشے سے دور ہوں، نماز کے قریب ہوں. کئی مسلمانوں پر الٹا اثر ہوا، وہ نماز سے دور ہو گئے، نشے کے قریب ہو گئے. وہ اہل ایمان کو نشے کی حالت میں نماز سے منع کیا گیا ہے. اچھا، یہ آیت جو تھی نا عملی طور پر نہیں کامل کے لیے رب نے ایک زمین ہموار کر دی. اب اس اگلی آیت وہ حرام والی آ رہی ہے. بھائی زمین ہموار ہو گئی نا، بھائی کوئی صبح نشہ پیے گا ظہر تک، چونکہ 5 نمازیں نشے کی حالت میں تو پڑھنی نہیں، اور 5 نمازوں میں فاصلہ اتنا قریب ہے کہ ایک دن کو پیے گا تو ظہر تک تو نشہ نہیں اترے گا، عصر کو پیے گا تو مغرب تک تو نشہ نہیں اترے گا. تو ایک زمین ہموار ہو گئی. تو جو ہے میری طرف، بسم اللہ. اس کے بعد پھر یہ آیت آئی اگلی. میں نے ایک آج کل جو اصطلاحات ہیں، میں حصہ تو اسی معاشرے کا ہی ہوں نا. ہمارے عزادار پتہ کیا کہتے ہیں؟ ماتم کے لیے اب اصطلاح استعمال ہوتی نماز کی. نماز قائم کرو بھائی. چلو یہ تمہاری عقیدت صحیح، ماتم کو نماز کہو، نوحے کو اقامت کہو، کرو قائم، لیکن اللہ کا یہ فرمان نہ بھولنا کہ رب فرماتا ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. نشے کی حالت میں یہ عبادت نہیں کرنی. اصل فلسفہ یہ ہے کہ اس نشے سے روکنا مقصود تھا. نماز تو مومن پڑھے گا، اصل فلسفہ تھا کہ اس شراب نوشی سے مومن کو دور کیا جائے. اس کے بعد پھر یہ آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ارشاد آ گیا، مطلقاً حکم آ گیا
یہ شراب، میسر جوا، انصاب بت، ازلام، وہ فال نکالتے تھے نا تو پھر تیر پھینکتے تھے، وہ پن سے ان کا ترجمہ عموماً مفسرین نے کیا ہے. یہ ساری چیزیں رجس ہیں، نجس ہیں، پلیدی ہیں، اور یہ شیطانی عمل ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ فجتنبوا، ان سے دور رہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ پاک فرماتا نا کہ شراب نہ پیو، لا تشربو، لا تشربو سے زیادہ جو رسا مفہوم ہے وہ ہے وجتنبوا. لا تشربو کا تو معنی ہے کہ نہ پیو، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ پیو نہیں، وجتنبوا، دور رہو، اجتناب کرو، قریب بھی نہ جانا، قریب بھی نہ جانا. اللہ کے رسول نے فرمایا لا یجتمع الخمر والایمان فی جوف رجل ابدا، شراب اور ایمان ایک وجود میں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. شراب اور ایمان ایک وجود میں اکٹھے، مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہوا کہ مومن کبھی شرابی نہیں ہوتا اور شرابی کبھی، شراب اور ایمان نہیں اکٹھے ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب کے معاملے میں اللہ نے 9 افراد پر لعنت کی ہے. اللہ کا غضب ہے 9 بندوں پر. لعنت کا لفظ ہے حدیث میں، لعنت ہے. شراب پر اللہ کی لعنت، شراب کشید کرنے والا اس پر لعنت نہیں، یہ بعد میں. انگور اور کھجور یا جو بھی چیزیں جن سے شراب بنتی ہے، وہ شراب بنانے کی نیت سے کاشت کرے، اس کاشت کرنے والے پر بھی لعنت. پھر ان انگوروں سے شراب کشید کرنے والے پر بھی اللہ کی، پھر شراب پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب پلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب خریدنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب کا پیسہ کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب اٹھا کے پیش کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس کے لیے شراب اٹھا کے لائی جا رہی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. اتنے طبقات پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرتا ہے. اور سرکار کی تعبیریں حیران ہو جاؤ گے، خدا کی قسم. رسول اللہ نے فرمایا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ گناہ شراب نوشی. ام الخبائث، ساری خباثتوں کی جڑ. ماں ام الفواحش، ساری فواحش و بے حیائیوں کی جڑ. اللہ اکبر. اور سرکار نے فرمایا کہ جتنے بھی برائیاں ہیں نا کائنات میں، گناہ ہے، وہ ایک کمرے میں بند ہے، اس کی چابی شراب ہے. جہاں شراب آ گئی سب برائیوں کے دروازے کھل گئے. یقین کیجئے، اب اگر آپ تھوڑا سا لینا مدد، گوگل کی مدد لیں، یا یقین کرنا مومنین، پوری دنیا میں اس شراب کے اس قدر منفی اثرات اور اس قدر میں کیا کہوں کہ نقصانات. نشے کی حالت میں ڈرائیور گاڑی چلا رہا، ایکسیڈنٹ ہو. کتنے حادثات نشے کی وجہ سے ہوئے. کتنے شرابیوں نے خواتین کی عصمت دری کی نشے کی حالت. کتنے افراد بے گناہ قتل ہو گئے اس نشے کی وجہ سے. کتنے لوگوں کے گھر کی جو 4 دیواری کا جو تقدس ہے پامال ہوا اس نشے کی وجہ سے. کتنے بچے یتیم ہو گئے نشے کی وجہ سے، عورتیں بیوہ ہو گئی نشے کی وجہ سے. کتنے افراد مارے گئے اس نشے کی وجہ سے. کتنے گھروں کو برباد کر کے رکھ دیا اس شراب نے. اور آپ اس بات کے گواہ ہو گئے. ممکن ہے آپ کے ذہن میں مثالیں ہوں، اور معاشرے میں ایسی مثالیں ہیں کہ اس نشے نے، اس شراب نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے.
گھر اجاڑ، جی فلانے کے اتنے مربع زمین ہوتی تھی، ختم نشے۔ ایسی مثالیں ہیں نا معاشرے میں، تو میرا ساتھ دو نا۔ یہ پھر اسی شراب کے نقصانات ہیں نا، اسی شراب کے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے اور شیعہ سنی تفاسیر میں یہ جملہ نو تو میں مجرم ہوں۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ شراب کی حرمت سے زیادہ سخت کوئی اور حکم ہمارے لیے نہیں تھا۔ ما من حکم اشد علینا من حرمت الخمر، شراب کا حرام ہونا یہ ہمارے لیے سب سے مشکل حکم تھا۔ وہ عربوں توجہ چاہ رہا ہوں، جو عرب کنٹریز میں رہے ہیں لوگ، اب تو بھائی ساری دنیا ایک گلوبل ہے، گلوبل ویلیج، اب سارے جانتے ہیں۔ عربوں نے تو ابھی تک نہیں شراب چھوڑی، عربوں نے تو ابھی تک شراب نہیں چھوڑی، اور سارے مسلمانوں میں شراب چل رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یشرب علیہا الخمر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن کا ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے ایسے دسترخوان پر بیٹھے جس دسترخوان پر شراب موجود۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے، صاحب حیثیت لوگ، صاحب ثروت لوگ، پیسے والے لوگ، بڑے لوگ، ہاں جی، وہ اللہ کی نعمتوں کا جب شکر ادا کرتے ہیں تو پھر اپنی شادیوں پہ شراب کی محفل بھی سجاتے ہیں، پھر اپنے دوستوں کو ولایتی پلاتے ہیں۔ یہ نہیں تمہارے معاشرے میں؟ یہ شکر ادا کر رہے ہو رب کی نعمتوں کا؟ اپنی شادیوں میں شراب پیش کی جا رہی۔ خدا کی قسم، مولا حسین نے جو قربانی دی ہے نا، مولا حسین کربلا میں آئی اس لیے ہیں۔ ایک وہ اسلام مولا حسین کے پاس تھا جس میں شراب نہیں تھی، دوسری طرف وہ اسلام تھا جس میں شراب تھی، جس کا خلیفہ بھی شراب پیتا تھا۔ بولو یار، او میرے شیعہ سنی بھائیو، ذرا غور کرو میری بات پر۔ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا وہ تو نشئیوں کے خلاف تھا۔ یزید نشئی نہیں تھا؟ جب مدینہ میں امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور آقا نے فرمایا کہ مجھے جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ بیعت نہ کرنے کی دلیل مولا حسین نے جو دی تھی اس میں ایک لفظ یہی تو تھا، یزید رجل فاسق شارب الخمر، یزید شراب خور ہے، رسول کا بیٹا یزید کی بیعت کیسے؟ بیٹا محمد مصطفیٰ کا اور ایک شراب خور کی میں بیعت کروں، یزید کی بیعت کروں؟ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے وہ تو نشئیوں کے خلاف ہے، وہ تو شرابیوں کے خلاف ہے، اور ان شرابیوں نے اہل بیت سے دشمنی کی ہے، ان شرابیوں نے آل رسول کا گھر اجاڑا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے تھے انا اہل بیت النبوہ لا نشرب الخمر، ہم اہل بیت النبوت ہیں، ہم شراب نہیں پیتے ہیں۔ اور آقا نے فرمایا جو ہمارا شیعہ ہے فلیقتد بنا، وہ ہماری اقتداء کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابن جندب سے فرمایا تھا شیعتنا تعرف بخصال شتى، ہمارے شیعوں کی چند نشانیاں ہیں۔ آقا نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ ہمارا شیعہ اور ہمارا ماننے والا کبھی شراب نہیں پی۔ ہمارا جو پیروکار ہے وہ کبھی شراب، صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ مسلمانوں نے تو شرابیوں کو رسول کا خلیفہ سمجھ کے بیعت کی ہے بھائی۔ میں کیا کہوں، آپ فیصلہ کرو۔ وہ کون لوگ تھے جن لوگوں نے شرابیوں کو مسلمانوں کے سروں پر مسلط کیا؟
وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یزید کی اس حکومت کی راہ کو ہموار کیا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یزید کے لیے صحابہ سے بیعت لی؟ وہ کون لوگ تھے جن لوگوں کو سزا یزید کی بیعت نہ کرنے پر دی گئی جو کہ شراب خور تھا؟ یہ اموی جو تھے، اموی شرابی تو تھے۔ ولید بن عقبہ کے حالات نہیں جانتے؟ کون تھا جس نے اس کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا؟ کون تھا جس نے کوفہ کے مسلمانوں پر ایک شرابی کو مسلط کیا تھا؟ یہ وہ ملعون تھا بدبخت عقبہ بن ولید بن عقبہ بن ابی معیط۔ یہ عقبہ بن ابی معیط تھا جو رسول اللہ کا بدترین دشمن تھا۔ یہ اس کا بیٹا تھا، حاکم مدینہ کا رضائی بھائی تھا، کوفے کا گورنر بنایا، شرابی تھا پرلے درجے کا۔ فجر کی نماز پڑھائی ولید نے مسجد کوفہ میں، شراب کے نشے میں مست تھا، اور فجر کی نماز جو تھی وہ 4 رکعت پڑھا دی، اور چیخ اٹھے مسلمان، اور بدبخت ملعون یہ کیا تو نے؟ کہتا ناراض کیوں ہوتے ہو، اور پڑھا دیتا ہوں۔ یہ مسلمان حکمران ہے۔ پھر مروان کی نسل میں سے یزید بن عبد الملک بن مروان، پھر آگے یزید کا بیٹا ولید، ان کے کردار تو پڑھو۔ یہ ایسے ملعون شرابی تھے، گھر میں شراب کا حوض بنایا ہوا تھا، تالاب تھا شراب کا، اور یقین کیجیے یہ تاریخ کا جملہ ہے، حوض اور تالاب سے اتنی شراب پیتا تھا کہ وہ تالاب کا پانی نیچے چلا جاتا تھا۔ کتنی پیتا ہوگا؟ شراب میں غوطے لگاتا تھا۔ شراب پی کے نکلا، قرآن سے فال نکالی، قرآن سے آیت نکلی، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَتِيدٍ، جبار عنید، ہر دشمن اور ہر جابر وہ نقصان میں چلا گیا اور خسارے میں چلا گیا۔ جب آیت نکلی نا تو اس کو برا لگا، کہتا ہے قرآن رکھو سامنے اور مجھے تیر کمان دو۔ قرآن سامنے رکھا، تیر کمان دیا گیا۔ نشے کی حالت میں ملعون نے قرآن پر اتنے تیر مارے کہ قرآن کے ورق ریزہ ریزہ ہو گئے، اور پھر ملعون اشعار پڑھتا تھا، قرآن سے کہتا تھا تو مجھے کہتا ہے کہ جبار عنید خسارے میں چلے گئے، میں ہوں جبار عنید، اور کہتا ہے جا اللہ کے دربار میں کل قیامت کے سامنے کہہ دینا کہ مجھے ولید نے پارا پارا کیا، جا رب کے سامنے میری شکایت کر۔ یہ یزید جیسے مسلط نہ ہوتے تو ان جیسے لوگ حاکم بنتے، لوگ ان کی بیعت کرتے۔ مولا حسین نے قربانی دی، اس لیے بتانا چاہتے تھے محمدی اسلام کون ہے، یزیدی اسلام کون ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اے خدا را اس نشے سے بچو، اس لعنت سے بچو۔ ٹھیک ہے انسان گناہ گار ہے، لا علمی میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، جانتے ہوئے بھی بندہ کرتا ہے، لیکن اس کریم کا یہ کرم ہے کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اللہ فرماتا ہے مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کے اور رسول بنا کے بھیجا، مجھے اس ذات کی قسم، قیامت کے دن شرابی آئے گا، چہرہ سیاہ ہوگا اور منہ کے بل چلتا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے جتنے گھونٹ دنیا میں شراب کے پیے گا، جہنم کا پیپ پینا پڑے گا قیامت کے دن شرابی کو۔ نہ بہن کا حیا، نہ ماں کا حیا، نہ اولاد کا فکر، نہ معاشرے کا فکر۔ پیسے آ گئے تو پھر شراب نوشی شروع کر دو۔ خدا را سرکار نے ارشاد فرمایا، سن لو، لا تجالسوہم، شرابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو، ولا تعودوہم، شرابی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پروسی کے لیے نہ جاؤ، شرابی مر جائے اس کا جنازے کو کندھا نہ دو،
شرابی مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھ، شرابی مر جائے اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھ۔ امام حسین علیہ السلام اب ذرا اندازہ کرنا، سلام کرنا مولا حسین کو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین۔ دنیا شرابی کی بیعت کر رہی تھی، صرف رسول کا بیٹا تھا جو ڈٹ گیا کہ نہیں، شرابی کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے، سلامتی عطا فرمائے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، نشے سے بچو۔ میں کہتا ہوں کہ جب مولا حسین کا قیام ہی نشیوں کے خلاف ہے تو پھر نشئی مولا حسین کے مشن کے وارث کیسے بن سکتے؟ میں اور زیادہ کھول کے نہیں عرض کر سکتا۔ کیا پیغام کربلا پہنچے گا اور کیا وہ مولا حسین کی شہادت کا مقصد سمجھیں گے کہ جو خود نشے میں دھت ہو کے اور عزاداری کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، وہ کیا جانے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا فلسفہ کیا ہے؟ نشے بیچنے والے اور نشے کرنے والے وہ بھی ماتمی ہوتے ہیں، اور مومنین کرام اگلی بات بھی سن لو، میزان الحکمت میں بھی، مستدرک الوسائل میں بھی حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سیاتی زمان علی امتی یاکلون شیئا اسمہ البنج۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قریب میری امت پر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جس دور میں توجہ، جس دور میں وہ ایک چیز کھائیں گے اور اس کا نام ہوگا بھنگ، اس کا نام ہوگا بھنگ۔ سلموا علی الیہود والنصارى ولا تسلموا علی آکل البنج۔ رسول اللہ فرمایا یہودی اور عیسائی کو سلام کر لینا، بھنگ پینے والے کو سلام بھی نہ۔ من احتقر ذنب البنج فقد کفر۔ رسول اللہ نے فرمایا جو بھنگ کے گناہ کو معمولی جانے اس نے کفر کیا۔ اس نے کفر کیا۔ بھنگی کیا جانے مقصد شہادت حسین، اس کا کربلا سے کیا واسطہ؟ پیغام پہنچ رہا ہے؟ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمایا بھنگ پینا، میں ساری حدیث پڑھوں گا نا تو یقین کر، میں جو یقین ہے آپ سے نا یہ برداشت ہی نہیں ہوگی، نہیں میں ایک حصہ پڑھ دوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے ایک بار بھنگ کو پیا 70 بار کعبہ کو منہدم کیا۔ بس میں اب زیادہ نہیں کر سکتا، میں توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ تو مولا علی فرماتے ہیں میری یہ وہ فضیلت ہے کہ جس میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک ہے، علی نے کبھی شراب نہیں، حالانکہ وہ تو سارا معاشرہ ہی شراب تھا، بٹکے تھے گھروں میں، مشکیزیں بھرے ہوئے تھے۔ وہ اسلام میں حرمت اور حرام کی نص آ جانے کے بعد اگر مسلمانوں نے شراب کے تالاب بنائے ہوئے ہیں تو حرمت سے پہلے کیا حالات ہوں گے؟ میری بات سمجھو نہیں سمجھو؟ حرام ہونے کے بعد یہ حالات تھے تو حرام ہونے سے پہلے کیا حالات ہوں؟ اس لیے تو کہتے ہیں کہ حرمت شراب سے زیادہ سخت حکم ہمارے لیے آئی کوئی نہیں۔ ہمارے کروڑوں سلام ان صحابہ کرام کو ادھر شراب کی حرمت کی جب آیت آئی انہوں نے مشکیزیں پلٹ دیے، مٹکے توڑ دیے۔ اللہ گواہ روایت کہتی ہے کہ پانی کی طرح مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی اور صحابہ کہہ رہے تھے انتہینا انتہینا، جب رب کا حکم آ گیا اب ہم شراب نہیں پیے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ بس دامن وقت میں گنجائش ہی نہ بچی
پھر وہ التماس کروں گا تھوڑا سا 5-10 منٹ کا مجھے میری خاطر رضامت کر۔ عبد الرحمن ابن عمر، اگر اہل سنت کتابوں میں یہ واقعہ نہ ہو تو میں مجرم ہوں آپ کا، اور ایک کتاب میں نہیں متعدد کتابوں میں ابو شہمہ ان کی کنیت تھی، شراب پی لی، باپ کی عدالت میں آئے، باپ نے فیصلہ دیا میرے بیٹے کو کوڑے مارے جائیں، سر شراب کی حد جاری کی جائے۔ بڑے دربار میں مسجد نبوی میں اعلان ہو گیا حاکم کے بیٹے پر حد جاری ہوگی۔ ابو شہمہ نے ایک جملہ کہا، یا معاشر المسلمین من فعل فعلی فی جاہلیت و اسلام، کہتا ہے سنو اے معاشر مسلمین، او مسلمانوں پہلے میری بات سن لو، جس نے زمانہ جاہلیت میں یا اسلام میں میرے والا فعل کیا ہے، جس نے شراب پی ہے، اس کو کوئی حق نہیں مجھ پہ حد جاری کرے۔ لا یہدنی، اور جس نے میرے والا فعل خود کیا ہے وہ مجھ پر حد جاری نہیں کر سکتا۔ شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتے ہو صرف علی بن ابی طالب اٹھے، اور مولا علی نے اپنے 7 بیٹوں کو اٹھایا، امام حسن سے فرمایا ابو شہمہ کا دایاں ہاتھ پکڑو، اور امام حسین سے فرمایا ابو شہمہ کا بایاں ہاتھ پکڑو۔ امیر المومنین نے حد جاری کرنا شروع کی، کوڑے مارنے شروع کیے، 16واں کوڑا لگا، ابو شہمہ ہو گیا بے ہوش۔ امیر المومنین نے اس سے فرمایا اے ابو شہمہ اذا وافیت ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں جب جانا تو پھر رب سے یہ کہنا کہ فقط ضربنی الحد لیس لک فی جانب حد، مجھ پر اس نے حد جاری کی جس پر کوئی حد نہیں۔ اور جن پر کوئی حد نہیں وہی تو معصوم ہے۔ اب تیری مرضی، شرابیوں کو مان یا علی کو مان، یزید کو مان یا مولا حسین کو مان۔ قد تبین الرشد من الغی، حق باطل سے جدا ہو گیا ہے، رشد غی سے جدا ہو گیا ہے، اب مرضی تیری۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نبی کریم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اتحب عقیلا، یا رسول اللہ کیا آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا انی احبہ لحبین، میں 2 وجہ سے عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ ایک تو میرے چچا ابو طالب عقیل سے بڑی محبت کرتے تھے، اور دوسرا مجھے عقیل سے اس لیے بھی محبت ہے، عقیل کا بیٹا ہوگا جو میرے بیٹے حسین کی راہ میں اپنی جان قربان کرے۔ سفیر امام حسین مسلم ابن عقیل، جب اہل کوفہ کو خط لکھا نا، اپنا سفیر بنا کے بھیجا، یا اہل الکوفہ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، کوفہ والوں میں اپنے بھائی کو، اپنے ابن عم کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اور اس کو بھیج رہا ہوں جس پر سب اہل بیت کو بڑا اعتماد۔ 18,000 کوفیوں نے بیعت کی، تفسیر میں جانے کا وقت نہیں۔ ابن زیاد پہلے بصرہ کا گورنر تھا، یزید نے اس کو کوفہ کی گورنر بھی دی، اور جب ابن زیاد کوفہ آیا 3 کام اس نے کیے۔ جن لوگوں نے مولا، یہ جو بیعت ہوئی نا حضرت مسلم کے ہاتھ پہ، یہ مسلم کے لیے تو بیعت نہیں تھی، کہ بیعت امام حسین علیہ السلام کے لیے تھی۔ بیعت کرنے والوں میں کئی شیعیان حسین کو قید کر دیا گیا، کئی کو ڈرا دھمکا کے پیچھے ہٹا دیا گیا، اور کئی لوگوں کو پیسے دے کے، لالچ دے کے ان کے ضمیر خرید لیے۔ اور تاریخ نصرات کا منظر لکھا ہے، آپ حضرات جو زیارات پہ گئے آپ نے مسجد کوفہ کو دیکھا ہے، جناب مسلم نماز پڑھا رہے، ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں لوگ۔ اور جب ابن زیاد کے سپاہی آئے نا کہ جس نے مسلم کا ساتھ دیا،
اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ اس اعلان کے بعد تاریخ نے منظر لکھا، ماں آتی تھی بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے جاتی تھی، بہن بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی تھی، بیوی شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی تھی۔ نماز عشاء جب مسلم نے ختم کی، اکیلا مسلم تھا، کہاں جائے مسلم؟ کوفے کے راستوں سے واقف نہیں، تھک کے ایک دروازے پہ بیٹھ گئے۔ گھر کی مالکہ مستور تھی، دروازہ کھولا، ایک اجنبی کو دروازے پر دیکھا۔ جناب مسلم نے فرمایا، اے مومنہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ جام بھر کے لائی پانی پیش کیا، جناب مسلم نے پانی پیا، چلی گئی۔ بیٹے کے انتظار میں تھی، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی، دیکھا وہ اجنبی دروازے پر بیٹھا۔ کہتی رات کی تاریکی میں کسی اجنبی کا کسی کے دروازے پہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے، آپ اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ فرمایا گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو۔ ایک غریب الوطن کہاں جائے، ایک مسافر پردیسی۔ تاریخ نے طوعہ نام لکھا، طوعہ۔ پوچھتی آپ کون ہیں؟ کہا میں امام حسین کا سفیر۔ مسلم ابن عقیل، مومنہ تھی نا، دروازہ کھول دیا، کہتے اللہ کی رحمت چل کے میرے گھر آ، علی و بطول کی اولاد میرے گھر آ۔ بستر پیش کیا، کھانا پیش کیا۔ آدھی رات کو منافق بیٹا اس کا آیا، اور جب اس کو پتہ چلا نا کہ جس مسلم کی گرفتاری کے لیے ابن زیاد نے انعام کا اعلان کیا ہے، وہ مسلم تو ہمارے گھر میں ہے، نماز فجر سے پہلے جا کے دارالامارہ میں ابن زیاد کو اطلاع دی کہ مسلم ہمارے گھر میں۔ نماز فجر کا وقت ہوا، جناب مسلم نے نماز فجر ادا کی۔ محمد ابن اشعث کی سربراہی میں 500 کا دستہ گھوڑ سوار مسلم کی گرفتاری کے لیے آئے۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں، مسلم صورتحال کو سمجھ گئے، تیار ہو کے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ مومنہ کہتی ہے مسلم اے سفیر حسین، میرے گھر میں رہ کے دفاع کریں تو آپ بہتر جنگ کر سکیں گے۔ جملہ سنو گے جناب مسلم کا؟ فرمایا مومنہ دشمن بے حیا ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو، میں نہیں چاہتا دشمن تیرے گھر میں داخل ہو جائیں۔ گھر سے باہر نکل کے جنگ شروع ہوئی۔ ہر سال یہی مصائب ہے، ہر سال اسی مصائب کا انہی تذکروں میں فائدہ ہے۔ جنہوں نے واقعات کربلا کا تجزیہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں بنی ہاشم کے گھرانے میں 3 ایسے بہادر اور شجاع تھے جن کی بہادری کی نظیر کائنات میں نہیں تھی۔ اگر وہ تینوں بہادر کربلا میں ہوتے نا تو جنگ کربلا کا نقشہ اور ہوتا۔ ایک حضرت محمد حنفیہ، ایک حضرت مسلم ابن عقیل، ایک حضرت عباس علمدار۔ میں کہتا ہوں اگر مولا عباس کو لڑنے کی اجازت مل گئی ہوتی تو جنگ کربلا کا نقشہ اور ہوتا۔ گھوڑے پہ بیٹھے سپاہی کو پکڑ کے فضا میں اچھالتے اور آتے ہوئے تلوار سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے۔ کشتوں کے پشتے لگ گئے، اور محمد ابن اشعث نے پیغام بھیجا ابن زیاد اور سپاہ بھیجی جائے۔ ابن زیاد نے کہا ایک فرد کی گرفتاری کے لیے 500 کا دستہ تھوڑا ہے؟ ابن اشعث کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کسی سبزی فروش سے لڑائی ہے، کسی کوفے کے حمال و بکال سے لڑائی ہے، یہ علی کا شعر ہے؟ 500 کا دستہ ہو رہا ہے۔ جوش جنگ میں مسلم بڑھتے چلے گئے، دھوکہ دیا گیا، دھوکہ بڑا کھودا گیا، خس و شاک سے پر کیا گیا۔ جناب مسلم جوش جنگ میں بڑھتے چلے گئے، اور جب گڑھے میں گرے تو پھر جناب مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی، چھتوں سے پتھر برسنے لگ گئے، صرف پتھر نہیں آگ پھینکنے لگ گئے کوفے۔ اور جناب مسلم کو گرفتار کر کے جب نکالا نا گڑھے سے لائے، ایک شکی نے تلوار ماری جو میرے آقا کے چہرے پہ لگی، لب کٹ گئے، دانت ٹوٹ گئے، زخموں سے چور مسلم۔
مرکب پہ سوار کر کے، خچر پہ سوار کر کے دارالامارہ کی طرف لے کے چلے۔ جانتے ہو زخمی کو پیاس زیادہ لگتی ہے، دارالامارہ میں پہنچے نا تو پانی کے وہ مٹکے رکھے ہوئے تھے، گھڑے رکھے ہوئے تھے، فرمایا کوئی ہے جو مجھے پانی پلا؟ ایک کوفی نے جو جواب دیا نا وہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں نے اتنی اس نے توہین کی، لیکن لکھا ہے کہ کسی ایک بندے کو ترس آیا، ایک پیالہ پانی کا دیا، نبی مسلم نے پینے کا ارادہ کیا، دانت ٹوٹ کے پیالے میں گر، پانی خون آلود ہو گیا، پھینک دیا۔ مسلم تیرا رزق دنیا سے اٹھ چکا۔ جناب مسلم کی جو شہادت ہے نا، یہ کتاب کربلا کا دیباچہ ہے۔ دیباچہ کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب میں کیا آنے والا ہے۔ مسلم کی غربت اور شہادت کو اگر سمجھ جاؤ گے نا، پتہ چل جائے گا کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں، مسلم زخموں سے چور، مسلم پیاسے، سمجھ آنے والی ہے کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا مالی الامیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں، اجرکم علی اللہ۔ مسلم رو رہے تھے۔ ابن زیاد کہتا کہ اتنے بڑے مقصد کے لیے آئے، اس کو رونا زیب نہیں دیتا۔ فرمایا ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے میں اپنی جان کے لیے رو رہا ہوں؟ تو کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں رو صرف اس لیے رہا ہوں کہ میں تو اپنے آقا مولا کو خط لکھ چکا ہوں، اور رونے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میرا آقا حسین اکیلا نہیں آ رہا، میرے آقا کے ساتھ بہنیں آ رہی ہیں، میرے آقا کے ساتھ بیٹیاں آ رہی ہیں۔ کاش کوئی ہوتا جو میرے آقا تک خبر پہنچاتا، آقا کوفہ نہ آئیے، کوفہ کے حالات بدل۔ جلاد کو حکم ملا دارالامارہ کی چھت پر جناب حانی ابن عروہ صحابی رسول اور جناب مسلم ابن عقیل دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، تلوار چری، سر تک سے جدا ہوئے، چھت سے سر بھی نیچے پھینکے گئے، بدن نیچے پھینکے گئے۔ عزادارو اسی پہ اکتفا نہ ہوا، پاؤں میں رسیاں باندھی گئیں، لاشوں کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا داستان وفا رقم ہو رہی تھی۔ عزادارو ادھر مظلوم کربلا کا قافلہ چلتا ہوا جب ایک منزل پر پہنچا، کوفے سے بنی اسد کے 2 افراد آئے آقا کے پاس۔ آقا تنہائی میں خبر سن لیں، ہمارے پاس ایک اہم خبر ہے۔ مولا حسین نے ساتھیوں پر نگاہ کی، فرمایا میرے ساتھیوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کسی سے مجھے کوئی بات چھپانی ہو، جو خبر ہے سب کے سامنے بیان کرو۔ کہتے ہیں فرزند رسول ہم نے اس حال میں کوفہ چھوڑا کہ مسلم اور حانی کی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا تھا، ان کے سر کاٹ کے کوفہ کے دروازے پر لٹکائے گئے تھے۔ یہ سننا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ غربت میں بھائی کی شہادت کی خبر، غربت میں بہن کے اجڑنے کا ڈر، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اولاد عقیل کی طرف رخ کیا، اولاد عقیل تمہارا حصہ کربلا میں شامل ہے، میں حسین تم سے راضی ہوں، اگر جانا چاہو تو اب تم جا سکتے ہو۔ آقا ہم اپنے بھائی مسلم کا انتقام لیں گے، انتقام نہ لے سکے اپنے بھائی کی طرح اپنی جانیں بھی آپ پر فدا کریں گے۔ مظلوم نے دعائے خیر فرمائی، میرے آقا اٹھے، اس خیمے میں تشریف لائے جہاں شریکت الحسین زینب تھی۔ فرمایا بہن زینب بھائی مسلم کی بیٹی کو تو بلاؤ۔ تاریخ نے آت کا نام لکھا، جناب سکینہ کی ہم سن تھیں، بیٹی کو بلایا، مظلوم کربلا نے زانوں پر بٹھایا، سر میں شفقت کے ہاتھ پھیرے، پیشانی کے بوسے لیے، فرمایا بہن فلاں منزل سے گوشوارے خریدے تھے، وہ گوشوارے کو لاؤ۔ آقا زادی نے گوشوارے دیے، امام نے بیٹی کے کانوں میں گوشوارے پہنائے، بڑی باہوش بچی، بڑی سمجھدار بچی، عرض کرتی ماموں جان محبت تو آپ ہمیشہ کرتے ہیں، آج آپ کی محبت کا انداز نرالا ہے، ماموں جان بتائیے میرے بابا کو خیریت؟ ماموں جان ایسی محبت تو یتیموں سے کی جاتی ہے۔ فرمایا آت کا بیٹی تیرا بابا عالم غربت میں مارا گیا، زینب
کو ماں سمجھنا، مجھے باپ سمجھنا۔ عزادارو جناب سکینہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے اور بی بی سوچ رہی عالم غربت میں جو یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ کہوں گا مسلم کی بیٹی تو خوش نصیب تھی، ہائے قسمت جناب سکینہ 11 محرم بابا کے لاشے سے لپٹ کے رو رہی تھی۔ کون تھا سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا؟ سکینہ کے رخسار، شمر کے تماچے۔